شادی آئے گی، اپنے بھی برتھ ڈے آنے والی ہیں، برا ٹائم ہے اپنے آپ کو آرام سے ڈھول ایکسٹریملی قسم سے بہت اسپائسی ہے۔ آج جیسے میں اسکول سے واپس آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، گھر پہ مما کی دوستیں کھڑی ہوئی تھیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی مما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو ہم نے ان کو ہسپتال لے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے مما کی دوائیوں کے بارے میں سمجھایا کہ کس ٹائم کون سی میڈیسن دینی ہے اور کون سا انجیکشن کب لگوانا ہے۔ میں اپنی مما کی طبیعت کو دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہو گئی، لیکن پھر میں نے اے آئی میٹا سے بات کی جس نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور مجھے اس نے بتایا کہ مجھے اپنی مما کی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ کچھ ماہ پہلے میری مما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھا ہمارا خیال رکھنے کے لیے، تو ہم نے اپنی مما کی یہی دیکھ کر مما کو دیکھ کر کہ اپنی فیملی کا کس طریقے سے خیال رکھنا ہے تاکہ ہمیں باہر سے کسی کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ ویسے تو کہنے کو ہمارے اس پاس بہت رشتے ہیں، لیکن ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم تکلیف میں ہیں۔ کچھ ہماری اس تکلیف کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور کچھ ہماری اس تکلیف کو دیکھ کر ان کو تکلیف ہوگی، تو بس ان دونوں وجہ کو سوچتے ہوئے ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور اپنے گھر کا، اپنے بھائی کا اور اپنی امی کا میں نے پورا خیال رکھا تھا، جس سے میری مما جلدی ٹھیک ہو گئی تھی۔ تو میں نے اب بھی سوچا ہے کہ میں اپنے گھر کا، اپنی مما کا اور اپنے بھائی کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں جب بھی کسی کو تکلیف میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو پھر میری مما ہے جس نے ہمیں بہت مشکلوں اور مصیبتوں کے ساتھ پالا ہے اور پال بھی رہی ہیں، ہماری ہر ضرورت، ہر خوشی کو پورا کرنے کی جدوجہد کرتی ہیں۔ تو رات کے کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنی مما کے لیے کھانے کا بندوبست کروں گی، اور گھر بھی کافی گندا ہو چکا تھا اور ہماری ہیلپر بھی نہیں آ رہی تھی، تو میں نے اس کے آنے کا انتظار نہیں کیا۔ تو میں نے سب سے پہلے سوچا کہ مجھے گھر کی صفائی کرنی ہے، اس کے بعد مجھے اپنی مما اور اپنے بھائی کے لیے 2 الگ الگ طرح کے کھانے تیار کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے صفائی کرنا شروع کی، جو جیسے مجھے سمجھ میں آئی میں ویسے صفائی کرنا شروع کر دی، اور میں اس بات کا بھی آج بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میری مما نے بہت کم عمر میں ہی مجھے گھر کے کاموں پہ لگا دیا تھا، جس کا فائدہ مجھے آج ہو رہا ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم 4 دیواری کے باہر ہم کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے، بلکہ اپنے گھر میں ہی ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ اکثر لوگ ہماری ویڈیو پہ کمنٹ کرتے تھے اور میری مما کو کہتے تھے کہ آپ بہت ظالمہ ہیں، آپ چھوٹی بچی سے کام کرواتی ہیں، لیکن مجھے کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور آج مجھے اس بات کی سمجھ آ رہی ہے۔
اگر کم عمر میں سے ہی کام کرنا شروع کر لیا جائے تو مشکل میں آپ کو کوئی کام مشکل نہیں لگتا۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے میں نے گھر میں جھاڑو لگایا، پوچھا لگایا۔ اس کے بعد جو چیزیں مجھے جہاں لگتی تھیں ان کو ترتیب سے میں نے وہاں رکھ دیا۔ صحن کے ساتھ ساتھ گیراج کی صفائی بھی میں نے اچھے سے کر دی۔ صاف ستھرا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور سکون محسوس ہو رہا تھا کہ اب ہمارا گھر بالکل صاف ہے۔ پھر میں نے منہ ہاتھ دھو کر اچھے سے اپنے بال بنائے۔ اب میں آ گئی ہوں کچن کی طرف۔ صفائی کرنے کے لیے کچھ برتن دھونے والے تھے، وہ میں نے واش کیے اور میں نے مما کے لیے اپنے لیے رات کا کھانا بنانے کی تیاری شروع کی۔ کھانے میں میں نے سوچا کہ مما کے لیے کھچڑی بنا لیتی ہوں اور اپنے لیے ہم دال چاول بنا لیتے۔ دال اور چاول پکانے کے لیے رکھ کر میں آئی اور پھر میں نے شام کے لیے چارپائیاں بچھانا شروع کی کیونکہ گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے، تو اس لیے ابھی ہم ہال میں ہی سوتے ہیں۔ اتنا سارا کام کرنے کے بعد میں تھوڑا سا تھک سی گئی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا آرام کر لیا جائے، اتنی ہی دیر میں کھانا بھی تیار ہو جائے گا، تو پھر میں گھر والوں کو کھانا کھلا دوں گی تو مجھے دلی سکون ملے گا۔ تو میں نے مما کی کھچڑی پلیٹ میں ڈالی اور مما کو کھانے کے لیے میں نے دی اور آپ سب نے میری مما کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہماری مما کی بیماری کافی بہتر ہو جائے، ہماری جنت ہے۔ اللہ پاک ہماری مما کی ہر تکلیف کو جلدی سے دور کر دے، وہ پہلے جیسی تندرست ہو کر آپ سب کے ساتھ ویڈیو شیئر کرے۔ ابھی ہم لوگوں کا دل کر رہا تھا گول گپے کھانے کا، تو میں ابھی موبائل لیا، اپنی بہن کو لیا اور ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں، بلکہ رستے میں ہیں اور ابھی ہم لوگ جا کے کھائیں گے گول گپے۔ تو ابھی ہم لوگ یہاں سے نکل رہے تھے گول گپے کھانے کے لیے، تو میرے ساتھ میری کزن بھی آ گئی ہے، تو ابھی ہم لوگ اپنی کزن کو کھلانے جا رہے ہوں خانپور کی، بلکہ خانپور کی تو نہیں لیکن میری فیوریٹ پلیس گول گپوں کی۔ ابھی میں وہاں لے جا کے انہیں کھلانے والا ہوں مزیدار گول گپے۔ زینب آپ کھاؤ گی گول گپے؟ ہاں، کتنے کھاؤ گی؟ بہت سارے۔ بہت سارے کتنے ہیں؟ بہت سارے مطلب کہ ایک۔ صرف ایک؟ نہیں، صرف ایک کیوں؟ چار کھاؤ۔ اس کا منہ اتنا ہے، اس کے منہ کے اندر ایک آ جائے اللہ کا شکر کرے گی۔ نہیں، آدھا آ جائے گا، آدھا آ جائے گا یار، پورا آ جائے گا۔ ہاں، چلو دیکھتے آپ کتنے گول گپے کھا پاتی ہو۔ تو ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ لنک روڈ پر، اور یہاں پہ آل ٹو آل ساری کی ساری مارکیٹس ہیں، اور میں تو خیر اپنی فیوریٹ ایریا میں جانا چاہ رہا تھا، لیکن پپا نے کہا کہ ہم لوگ چلتے ہیں ان کی فیوریٹ ایریا پہ، یعنی کہ جہاں پہ وہ زیادہ تر کھانا چاہتی ہیں، تو وہ پاس میں ہی ہے، تو ابھی ہم لوگ وہیں پہ چلنے والے ہیں۔ تو یہ گول گپے والا پپو کا مطلب کہ پپو اس کے گول گپے پسند کرتی ہے، اور اس کی دکان ہے جو اس کا نام کیا کہتے ہیں، دارالکتب۔ تو آپ لوگ کائنڈلی آئیں اور یہ اس کے گول گپے چیک کریں۔ پتہ نہیں پپو کو اس میں کیا نظر آیا تھا کہ ان کو یہ گول گپے پسند ہے۔ زینو تمہیں پسند ہے یہ گول گپے؟ تمہیں تو ہر چیز پسند ہے۔ کیا بتاؤں بھائی، یہ جو دال ڈالتے جا رہے ہو، مسالہ بنا رہا ہوں۔ روجا بول میں کہ یہ ڈل گیا ٹماٹر، یہ آ گئی سلاد پیاز، یہ آ گیا چاٹ مسالہ اسپیشل بنا تھوڑا ہوا، تیکھا کر دو۔ یہ اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، یہ آ گیا نمک، یہ آ گیا چٹپٹا چاٹ مسالہ، اور اس کے اندر ہم اس کو ایسے ملائیں گے، مکس کریں گے، یہ بن جائے گا مکس مسالہ، پھر کھانے والے کو آئے گا ٹیسٹی مزہ۔ نہیں پھیکا بنوا رہا ہوں۔ یہ چٹپٹا بن گیا تھا، ابھی یہ دوبارہ مسالہ ڈالنے سے یہ ہو جائے گا تیکھا۔
बता देती थी क्या? तो भाई ये दुकान कब तक खुली रहती है? ये रात 12 बजे तक। यानी लोग आके 12 बजे तक खा सकते हैं। हाँ, सर। और खुलती कब है? सुबह दोपहर में खुलती है 2 बजे, ओपनिंग का टाइम है 2 बजे और बंद होने का टाइम है 12 बजे। अच्छा, यानी कि लोग 2 बजे आ सकते हैं और 12 बजे तक खा सकते हैं। खा सकते हैं। तो गाइस आप लोग भी आएँ और इनके फेमस गोलगप्पे ट्राई करें। पानी 2 में डाल 3 में। हाँ 3 में 2 10 में ना डाल। हमारे ये डिश उनके पास है। तो ये मैं पहली बार लेने लगा हूँ। अब समझ आ गया कि पप्पा को ये गोलगप्पे यहाँ के क्यों पसंद है। क्योंकि यहाँ का जो मसाला है ना, एक्सट्रीमली कसम से बहुत स्पाइसी है। और हमने वैसे भी कह दिया था कि एक्स्ट्रा स्पाइसी करना, तो उन्होंने और ज़्यादा स्पाइसी कर दिया। मुझे भी रोना आ रहा है। कसम से मज़ेदार बहुत है गाइस। आप कसम से मैं खुद कहना चाहूँगा, पर्सनली मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आएँ, विजिट करें और इसे खाएँ। मेरे फेवरेट में यहाँ पे आती हूँ और खाती हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपने गोलगप्पे का कचूमर बना लिया है। अब उसके अंदर मैं डाल दूँगा पानी। ये बाकी बेगी मानो, बस काफ़ी इतना मेरे लिए पानी। मैं इसको आराम से मिक्स करके, बस मैं ऐसे ही खाता हूँ ना, तुम्हें क्या पता। और मैं इसे ऐसे ही खाऊंगा। साढ़े को बड़े में कहीं चले। मुझे ज़्यादा यूँ ही खाना पसंद है। तो भाई जिसे जिस तरह पसंद होगा खाना वो वैसे ही खाएगा। खाने में क्या है, तो मैं अभी ये खाता हूँ और उसके बाद आपको एंड में रिव्यू देता हूँ। कि क्योंकि रिव्यू तो मैंने स्टार्टिंग में दे दिया, लेकिन जो एंड वाला मज़ा आता है ना, वो एंड में ही होता है। तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से कोमल वाले से दूध, और फुप्पो वाले आगे आगे निकल चुके हैं और मैं उनके पीछे पीछे हूँ। तो एक भाई मिल गए थे, उन्होंने कहा था एडवर्टाइजमेंट कर दें हमारे शॉप की। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, घर की तरफ हो चुके हैं। और गाइस लिटरली वहाँ का जो थे गोलगप्पे कसम से मुझे इतने पसंद आए थे, इतने पसंद थे कि गाइस कसम से लवली थे, लवली। लोग ऑन द वे हैं और ये मानो और मेरी कज़न दोनों छुटकियाँ मुटकियाँ। हाय, गोलगप्पे कैसे लगे थे आपको? बहुत ही अच्छे। बहुत अच्छे थे। हाँ। तो आप 10 आउट ऑफ कितने रेट देना चाहोगी इसे? 10 मेरे 10। 10 में से 10 देना चाहती हो? चलो अभी हम लोग यहाँ सिटी, ये क्या नाम है, सिटी होटल की एक ब्रांच है। तो यहाँ पे भी हमें ढोलकों की आवाज़ें आई हुई है। हम ना शादी पे जा रहे हैं। शादी पे जा रहे हैं। चलो हमें यहाँ पे ढोलों की आवाज़ आ चुकी है। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, देखते कि क्या सीन है। अगर वो बाहर हुआ तो हम लोग को रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो बाहर नहीं होता तो इट्स ओके ब्रो। हम लोग अपनी शादी जब होएगी ना, पूरा धमाका मचा रखेंगे। अभी हम लोग सीधा चलते हैं उधर, उधर देखते हैं क्या सीन है। उसके बाद आगे तो उसके बाद हम लोग देखते हैं। हम लोग अभी यहाँ तक पहुँचे और पता लगा है यहाँ जो ये मैरिज हॉल है, मतलब कि हॉल टाइप है, तो उसके अंदर बज रहा है ढोल। यानी कि कोई शादी होगी, यहाँ कोई इवेंट होगा। तो कोई बात नहीं यार, अपनी भी शादी आएगी, अपने भी बर्थडे आने वाली हैं, बुरा टाइम है अपने आप को आराम से ढोल के यहाँ तो बड़ी होंगी। और अभी हम भागते हुए जाने वाले हैं और जाना बड़ी एक्साइटेड है, पता नहीं क्यों। हुआ क्या है, इतने एक्साइटेड क्यों आप? तो चलें अभी हम लोग
گھر پہنچتے ہیں اور آپ سے ہم گھر جا کے ہی ملتے ہیں.